بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نفحۃ العرب 26واں سبق ہے۔ معنی قولہم فلان اشأم من طویس۔ یہ سبق جو ہے یہ اس میں ایک ضرب المثل ہے، یعنی اگر کوئی عرب میں کوئی نحوست میں نامبارکی میں کسی کی تشبیہ دیتے تھے تو وہ طویس سے دیتے تھے کہ طویس سے زیادہ نامبارک اور منحوس۔ تو یہ ضرب المثل جو ہے یہ کس طرح مشہور ہوا؟ یہ اس وجہ سے مشہور ہوا کہ طویس جو مغنی ہے، طویس المغنی، مغنی کہتے ہیں گویا یعنی گانے والا، لأنہ قال، اس نے کہا ولدت یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دن پیدا ہوا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وفطمت، اور مجھے دودھ سے چھڑایا گیا، یوم، اس دن توفی ابو بکر رضی اللہ عنہ، جس دن ابو بکر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، وبلغت الحلم، اور میں بالغ ہوا، یوم قتل عمر رضی اللہ عنہ، اور میں بالغ ہوا جس دن عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے یا شہید کر دی گئے، وتزوجت، اور جس دن میری شادی تھی، یعنی جس دن میں نے شادی کی، یوم، اس دن قتل عثمان، اس دن عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دی گئی، وجاءنی ولد، اور جب میرا بیٹا پیدا ہوا، یوم قتل علی رضی اللہ عنہ، تو اس دن علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، وآخر، اور جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا، یوم، اس دن مات الحسن مسموما، تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ فوت ہو گئے، مسموماً، زہر کی وجہ سے۔ قال، تو پھر طویس نے کہا، وما دمت، اور میں جب تک ہوں، بین اظہرکم، آپ کے درمیان، لا تأمنوا، تم امن میں نہیں رہ سکتے، من ظہور الدجال، دجال کی ظہور سے۔ تو اس نے اپنے نامبارکی اور منحوسی کو بیان کیا، تو اس وجہ سے عرب جب کسی منحوس کی تشبیہ دیتے تھے تو کس سے دیتے تھے؟ طویس سے۔ تو وہ کہتے تھے کہ فلاں بندہ جو ہے اشأم من طویس، یہ زیادہ منحوس ہے طویس سے۔ تو اشأم یہاں پر ابھی معنی قولہم، معنی قولہم، ہم اس میں جو ضمیر ہے یہ العرب کی طرف ہے، عرب کا یہ قول جو ہے فلان اشأم من طویس، یہ فلان کی جگہ کسی کا نام لگا دیتے ہیں، یہ کنایہ ہے کسی کے نام سے۔ اشأم یہ شؤمہ، یشؤم سے شامتن، بابے کرما یکرمو سے ہے، اور اس کا معنی ہے نامبارک ہونا، منحوس ہونا۔ اور اشأم کا جو صیغہ ہے یہ اسم تبذیل ہے، شؤم یشؤم سے۔ تو اشأم، اور یہ اسم تبذیل کس کے ساتھ ہے؟ من کے ساتھ ہے۔ طویس یہ طاؤس، یہ اس میں تصغیر ہے، یہ اس کی تصغیر ہے، طاؤس کی تصغیر ہے۔ اور طاؤس کس کو کہتے ہیں؟ طاؤس کہتے ہیں مور کو۔ ابھی اشأم من طویس، تو ابھی طویس کون ہے؟ ہوا طویس المغنی، وہ طویس جو اشأم من طویس جو ضرب المثل میں بیان کیا جاتا ہے، وہ طویس المغنی ہے جو گانا گانے والا ہے۔ لأنہ طویس، اس لیے کہ طویس قال، اس نے کہا، کس نے؟ اس میں ہوا ضمیر جو ہے مستتر ہے، یعنی پوشیدہ ہے، مستتر کا معنی ہے پوشیدہ۔ ولدت، ولدہ، یہ فعل مجہول ہے، فعل
مجہول ہے، اور یہ تو ضمیر جو ہے یہ نائب فاعل ہے. ولد تو ابھی یوم یہ ظرف ہے ولدہ کے لیے، اس کے لیے کیا ہے ظرف، اور آگے جو جملہ آ رہا ہے اس کے لیے مضاف ہے. ابھی توفیہ یہ باب تفاعل سے ہے، باب تفاعل سے. باب تفاعل سے مجہول مستعمل ہے، مجہول مستعمل ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس کو معروف ذکر کریں گے تو پھر اس کے ساتھ فاعل کو ذکر کریں گے، توفیٰ اللہ جو فاعل ہے اس کو بھی ذکر کریں گے. تو یہ مشہور اور مستعمل کیا ہے مجہول ہے، اس لیے کہ توفی رسول اللہ، تو رسول اللہ یہ نائب فاعل ہے کس کے لیے اس توفیہ کے لیے. اور اس کے بارے میں توفیہ یہاں پر شد ہے، توفیہ تو مجہول کا صیغہ ہے توفی رسول اللہ. اس لیے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کچھ غلطی نہ کریں. ایک ہے متوفی اور ایک ہے متوفی. آپ اس کو پہچانیں گے یہاں سے، اگر فی کے یہ کے نیچے دو زیر ہیں تو یہ یا ہے، اگر یہاں پر دو زیر نہیں ہے تو یہ الف مقصورہ ہے. تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اس کے بارے میں ایک مشہور قول ہے کہ کسی کا جنازہ جا رہا تھا، لوگ لے جا رہے تھے، تو ایک بندے نے پوچھا من المتوفی کہ متوفی کون ہے. تو جو بندہ تھا اس نے اس کی غلطی کی تصحیح کے لیے کہا کہ متوفی کون ہے اللہ ہے، متوفی کون ہے اللہ ہے. تو لوگوں نے ان کو مارنا شروع کیا اور خوب پٹائی کی اس کی. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جہاں ضرورت نہ ہو فصاحت اور بلاغت جاننے کی تو وہاں فصاحت اور بلاغت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے پوچھا متوفی کے بارے میں، لیکن کہہ رہا تھا متوفی. تو متوفی جس کا جنازہ ہے وہ متوفی ہے اور یہ متوفی ہے، تو اس کو مجہول مستعمل ہے متوفی، یہاں پر متوفی، اور یہ متوفی یہ اللہ ہی ہے. یہ نائب فاعل اور فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر مضاف الیہ ہے، اس سے مل کر یہ مضاف الیہ ہو گیا کس کے لیے یوم کے لیے. یوم یعنی یہ بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا مضاف الیہ، اور یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ضرب بن گیا کس کے لیے، یہ ضرب بن گیا کس کے لیے ولدت فعل کے لیے. اور اسی طرح جہاں پر یوم ہے تو آگے جو جملہ ہے جملہ فعلیہ خبریہ، یہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے، اور یہ ظرف ہے، یہ مضاف ہے، اور یہ مضاف الیہ یہ دونوں ظرف ہے اس فعل کے لیے. وہ فوتم تو ابھی فوتمہ کہتے ہیں دودھ سے چڑانا، اور یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے. تو اس کا معنی ہے مجھے دودھ سے چھڑایا گیا، یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، مجھے دودھ سے چھڑایا گیا اس دن جس دن توفیہ ابو، یہ ابو نائب فاعل ہے اس توفیہ فعل کے لیے، اور یہ مضاف ہے، اور بکرن
مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر یہ نائب فاعل ہے۔ وبلغت الحلم، بلغت الحلم میں بالغ ہوا، یوم یہ اسی طرح ہے، قتل عمر، قتل یہ بھی فعل مجہول ہے، فعل مجہول ہے اور عمر نائب فاعل ہے۔ تو فعل اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر یہ مضاف الیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ خبریہ یہ مضاف الیہ ہے یوم کے لیے، یوم مضاف مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ ظرف ہے، کس کے لیے؟ ظرف، بلغت فعل کے لیے۔ وتزوجت، تزوج کے معنی شادی کرنا، تزوج کیا معنی ہے؟ شادی کرنا، یہ باب تفعیل سے ہے، باب تفعیل سے، زوج یزوج تزویجا، تزویجا تزوجت، یہ باب تفاعل سے ہے، باب تفاعل، اس طرح یہ ہے، اس طرح باب تفاعل تزوج، تزوج، تفاعل، تزوجت، تو یہ متکلم کا صیغہ ہے، باب تفاعل سے ہے، شادی ہونا۔ یوم یہ بھی اس طرح ظرف ہے، قتل عثمان، تو میری شادی بھی اس دن ہوئی جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیے گئے۔ وجاءنی، جاء یہ فعل ہے اور نون وقایہ ہے اور یا ضمیر متکلم مفعول بھی ہے۔ ولد یہ اس کے لیے فاعل ہے، جاء کے لیے فاعل ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر اور یہ ظرف کے ساتھ مل کر یہ ظرف ہے، اور قتل یہ جملہ فعلیہ بن کر اس سے، تو میرا جب بیٹا پیدا ہوا تو اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، قتل علی، تو علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیے گئے۔ وآخر یہ یہاں پر ہے، وجاءنی ولد آخر، یہاں پر کیا ہے؟ وجاءنی ولد آخر، تو یہ آخر اس ولد کی صفت ہے۔ یوم ظرف ہے اور فعل اس کے لیے یہ ہم نے نکالا ہے، ماتا فعل، یہ فاعل ذو الحال اور مسموماً یہ حال ہے، حال اور ذو الحال مل کر یہ فاعل ہے، کس کے لیے؟ فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ یہ بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ یوم کے لیے، تو یوم مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ ظرف بن گیا اس جاء فعل کے لیے، اس کا عطف کس پر ہے؟ جاء پر ہے۔ وآخر وجاءنی ولد وولد آخر، یہاں پر اس پر عطف ہے۔ قال کس نے کہا؟ تو اس نے، اس کا تو اس کے ہوا ضمیر ہے، اس میں راجع ہے کس کی طرف؟ تو اس کی طرف۔ وما دمت، وما دمت، اور میں اگر رہوں گا، بین اظہرکم یعنی بین یعنی وسطکم، تمہارے درمیان اگر میں رہوں گا، لا تأمنوا تو تم امن میں نہیں رہو گے، من ظہور الدجال، من ظہور الدجال، دجال کے ظہور سے، شاید دجال بھی آ جائے، اس لیے کہ میں اتنا زیادہ منحوس ہوں کہ جب میرے پیدائش کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، میرے دودھ چڑھانے کے دن حضرت ابوبکر صدیق جو خلیفہ اول ہے وہ وفات پا گئے، اور جب میں بالغ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دی گئی، اور میرے شادی کے دن حضرت عثمان جو خلیفہ ثالث ہے اس کو شہید کر دیا گیا، اور جب میرا ایک بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس دن پیدا ہوا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ رابع ہے اس کو شہید کیا گیا، شہید کیے گئے۔ وہ آخر یومن، اور جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ تو اتنا نامبارک ہوں میں کہ شاید اگر میں آپ کے درمیان رہوں تو دجال کا ظہور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔
اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔